والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے سورہ احزاب کا بقیہ حصہ، سورہ سبا اور سورہ فاطر کی تلاوت کی ہے. سورہ احزاب احکامات کے اعتبار سے بہت اہم صورت ہے اور اس صورت کے سکھانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید اور تلقین فرمائی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بالکل مستغنی تھے اور بالکل بے پرواہ تھے اور دنیا کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے. اب گھر کی ضروریات ہوتی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے احوال یہ تھے کہ کبھی 2 دن مسلسل حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو اس کی وجہ سے ازواج مطہرات کو بسا اوقات دشواری کا سامنا کرنا پڑتا، مشکل پیش آتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسا اوقات وہ مطالبہ کر لیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم اس پر اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں اللہ نے کیا عزت اور کیا شرف عطا فرمایا ہے کہ اپنے نبی کی بیویاں بنایا، تمام انسانوں کی مائیں بنایا. یہ دنیا کی چیزیں کوئی تمہاری اہمیت نہیں رکھتی. اگر میرا حبیب چاہتا تو میں سونے کا پہاڑ اس کے ساتھ چلاتا، جب وہ پسند ہی نہیں کرتا تو چھوڑو تم ان باتوں کو. اور اگر تم نہیں مانتی تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زینت کی دنیا کی چیزوں کو چاہتی ہو، وزینتہا فتعالین، تو آؤ میرے پاس، فأمتعکن وأسرحکن سراحا جمیلا، جو تم چاہتی ہو میں تمہیں وہ دے دیتا ہوں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، یعنی اپنی زوجیت سے آزاد کر دیتا ہوں. وإن كنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کرو اور آخرت کے گھر کو، فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تم میں جو نیکوکار ہیں پھر اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے. یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا کہ بھئی تم مشورہ کر لو جس سے کرنا چاہتی ہو. تمہیں دنیا کی زینت چاہیے، دنیا کا مال چاہیے، جو تم کہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا، یعنی طلاق دے کر اپنے نکاح سے فارغ کر دوں گا. اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر تمہیں اسی حالت میں گزارا کرنا پڑے گا جو میرے محبوب کو پسند ہے. تو تمام حضور نے سب سے پہلے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور ان کو کہا کہ اللہ نے یہ آیت فرمائی ہے، اب تم بتاؤ کیا چاہتی ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو دنیا اور آخرت ہر شے پر ترجیح دیتی ہوں. حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ تم جلدی نہ کرو اور اپنے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر لو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے ہر شے آپ کے اوپر قربان کر دی اور مجھے آپ کی چاہیے. یہی جواب پھر ہر زوجہ شریفہ نے یعنی پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے انعام کا اجر کیا کہ اللہ نے بہت بڑا ان کے لیے آخرت میں اجر رکھا ہے. پھر آگے فرمایا کہ میرے نبی کی زوجیت کا جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے یہ عام دنیا میں بھی قاعدہ ہے. دنیا میں ایک عام انسان ہے، ایک کچھ پڑھا لکھا ہے، ایک زیادہ بڑا عالم ہے. تو جو جتنا بڑا عالم ہوگا یا جتنا بڑا دین کا جاننے والا ہوگا اس کا وبال بھی اتنا زیادہ ہوگا. جیسا جس کا مقام بلند ہوتا ہے ایسے اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو اے میری نبی کی بیویوں، تم نے یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیا. اب یاد رکھنا کہ اگر کسی نے نافرمانی کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی، تو پھر عام عورتیں جو نافرمانی کرتی ہیں شوہروں کی ان سے 2 گنا تمہیں عذاب ملے گا، کیونکہ تمہارا درجہ اللہ نے بہت بڑا بلند فرمایا. اور ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر 2 گنا عذاب کا وعدہ ہے تو یہ بھی دیکھو کہ تم میں سے جو اطاعت گزار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی اور اچھے عمل کرے، نؤتھا اجرہا مرتین، تو ہم ان کو بھی عام عورتوں سے 2 گنا اجر عطا فرمائیں گے. ایک تو مسلمان عورت کا اور ایک میری نبی کی بیوی ہونے کا اجر تمہیں عطا کیا جائے گا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے بڑی عزت والا رزق تیار کیا گیا، ہم نے تیار کیا ہے. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا شرف بیان کیا
اور حضور کی نسبت کی عظمت کا بیان کیا کہ وہ اسی معاشرے کی عورتیں تھیں. کوئی کسی ہندو کی یعنی مشرک کی بیٹی تھی, کوئی کسی یہودی کی بیٹی تھی, کوئی اور تھی, کوئی عیسائی تھی, لیکن جب سب ہمارے نبی کی شرف زوجیت سے مشرف ہوئیں تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کی بیویوں, اب تم میرے نبی کی بیویاں بن گئی, اب دنیا کی کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتی. یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, لستن کاحد من النساء, کوئی دنیا کی عورت تمہاری مثل نہیں ہے. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول, بس تم یہ کہ تم تقوی اختیار کرتے رکھنا اور اپنی آواز کو نرم رکھنا, آہستہ رکھنا, یعنی کسی سے بات کرتے ہوئے اونچی آواز میں بات نہ کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا, اور ایسے لوچ داریوں اور ازواج مطہرات کو حکم ہے, اور ازواج مطہرات کے ذریعے عام مسلمانوں کی عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ دروازے کے پیچھے سے کسی سے بات کریں تو لہجے کو اتنا لوچدار اور اتنا نرم نہ بنائیں کہ کسی کے دل میں بیماری ہو, یعنی خرابی, بدکاری یا گناہ کی خواہش ہو, تو وہ اس سے راستہ پکڑے کہ یہ عورت تو بڑی مطلب ہمیں دعوت دینے والی ہے, تو ان سے کڑک لہجے میں بات کرو. وقلن قولا معروفا, اور معروف طریقے سے بات کرو. وقرن فی بیوتکن, سوائے گھر کی ضروری کاموں کے عورتوں کو چاہیے کہ گھروں سے باہر نہ نکلیں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولیٰ, اور جاہلیت اولیٰ کسی زیب و زینت میک اپ کر کے باہر نہ نکلیں. نماز کو قائم کرتی رہیں, زکوٰۃ ادا کرتی رہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کو مارتی رہیں. اے میرے نبی کے گھر والو, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اے میرے نبی کے اہل بیت, اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرما لیا کہ تم سے ناپاکی کو دور فرما دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور تمہیں ایسا پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. اب یہاں پاکی سے مراد کفر اور شرک اور گناہ کی ناپاکیاں ہیں جو انسان کی بشریت. ایسے نہیں ہے کہ ازواج مطہرات ہوں یا حضور کے اہل بیت ہوں, ان کو وضو کی حاجت نہیں ہوتی تھی یا ان پر غسل فرض نہیں ہوتا تھا. وہ معاملات جو بشری ہیں وہ ہیں, لیکن اس کے علاوہ یہ ہمارے کچھ لوگ جو خاص طور پر شیعہ حضرات ہیں, وہ ایک تو ازواج مطہرات سے خارج کر دیتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بشری تقاضے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے ان کے ساتھ. ایسا نہیں ہے, ان پر غسل بھی فرض ہوتا تھا, ان کو غسل بھی کرنا پڑتا تھا, وضو بھی کرنا ہوتا تھا. یہ ناپاکی سے مراد کفر کی, شرک کی اور گناہ کی ناپاکی کو دور کرنا. اہل بیت اطہار کو اللہ نے ایسا پاک کیا جیسا کہ اس کے پاک کرنے کا حق ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے اور حضور غسل فرماتے تھے, پھر کسی اور کے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, اور تم اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے گھر میں اللہ تعالیٰ, تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں, نبی کی باتیں ہوتی ہیں. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور بڑے خبر رکھنے والا ہے. قرآن مجید میں جتنے احکامات بیان ہوئے اس میں عموم کا تذکرہ ہے, اور دنیا کی ہر زبان کا قاعدہ یہ ہے جب کہا جاتا ہے کہ اے لوگو تمہارے لیے یہ کام لازم کیا گیا. جیسے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. تو ایمان والو جب کہا گیا تو اس میں مرد اور عورتیں سب شامل ہو گئے. یہ دنیا کے ہر زبان میں کہ ملک کے اندر یہ قانون لاگو ہو گیا کہ تمام لوگ اس کی پاسداری کریں گے, اس سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ مردوں کے لیے یہ حکم ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. حکم عوام کے لیے ہوتا ہے, اور عوام میں مرد عورتیں سب شامل ہوتے ہیں. یا ایھا الناس, اے لوگو, سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں, مرد ہوں یا عورتیں. لیکن عورتوں کے دل میں ان کی چاہت پیدا ہوئی. عورتیں, یہ تو اس زمانے کے لوگ کیسے تھے, ان کو اللہ سے کیسی محبت تھی, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے کیسے ناز اٹھائے جاتے تھے نبی کے صدقے میں, کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ نے قرآن مجید میں جتنے احکامات بیان کیے ہیں وہ صیغہ مذکر کے ساتھ بیان کیے ہیں, مردوں کے صیغے سے بیان کیے ہیں. ہمارا دل کرتا ہے کہ اللہ خاص عورتوں کا نام لے کر بھی کوئی حکم نازل فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا, کتنا کریم رب ہے, اور اللہ اپنے حبیب پر کتنا مہربان, اور نبی کی صحابیات پر کتنا کریم اور شفیق. ارشاد ہوا, بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, والمؤمنین والمؤمنات, اور مومن مرد اور مومن عورتیں, اور اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں, سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں, صدقہ کرنے والے مرد اور صدقات کرنے والی عورتیں, روزہ دار مرد, روزہ دار عورتیں, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں, اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ نے سب کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اللہ اتنا کریم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی حضرت سیدہ زینب.
وہ حضور کے ایک بیٹے تھے، لے پالک تھے، جن کا ذکر پیچھے آیا کہ پھر منہ بولے بیٹے کی ممانعت کر دی گئی اور حضور نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ تھے زید بن حارثہ، یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کر قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ کسی اور صحابی کا نام قرآن میں بیان نہیں ہوا، ان کا نام بیان ہوا ہے، حضرت زید بن حارثہ۔ یہ زید بن حارثہ کو حضور نے اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا، اور کہا کہ اس کو آئندہ زید بن محمد کہا جائے۔ پھر اللہ نے منع کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے، ان کو ان کے ناموں سے پکارا جائے۔ چنانچہ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی نے عیدی سے بچہ لیا یا اس کو کئی لوگوں رستے میں پھینک دیتے ہیں تو بچہ کو اٹھا کے لے آیا، اس کے والد کا پتہ نہیں ہے تو اس کے والد کی جگہ پر اپنا نام نہیں لکھوا سکتا۔ وہ اس بچے کی ولدیت میں یا تو آدم لکھے، وہ آدم کا بیٹا ہے، یا عبداللہ لکھے، یا عبداللہ، اپنے باپ نہیں رکھ سکتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا، ان کو آزاد کر دیا۔ یہ یمن کے سردار کے بیٹے تھے لیکن غلام رہ چکے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پھوپھی ذات تھی زینب بنت جحش، حضور نے ان کا رشتہ ان سے کرنا چاہا۔ بھی میرا حضور کو بڑے پیارے تھی تو ان کا حضور نے پیغام نکاح بھیجا۔ تو حضرت زینب بنت جحش نے بھی اور عبداللہ بن جحش جو بہن بھائی تھے، ان دونوں نے اس سے انکار کیا کہ یہ غلام ہیں، ہم قریشی ہیں۔ قریشی اپنے جیسا کسی کو سمجھتے نہیں تھے، وہ ان کو ایک قریش کا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں میں، حضور نے فرمایا اللہ نے سب انسانوں میں قریش کو افضلیت عطا فرمائی ہے، اور قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں اللہ نے مجھے منتخب کیا۔ تو قریش کا بڑا مقام ہے۔ تو حضور نے جب ان کو پیغام نکاح بھیجا ان کے لیے، تو انہوں نے انکار کر دیا، بہن بھائیوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس غلام سے، اگرچہ آزاد ہے لیکن غلام تو رہ چکا ہے نا، تو ہم اس سے نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں ان کے حق میں فیصلہ کر دے تو پھر ان کو اپنی ذات کے اوپر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ تو وہ دونوں نے سر جھکا لیا اور فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بے شک گمراہی میں بہت دور جا پڑا۔ چنانچہ ان کی شادی ہو گئی۔ شادی تو ہو گئی لیکن اب اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ نے یہ شادی کروا کے طلاق کروانی تھی۔ اس رسم کو توڑنا تھا کہ منہ بولے بیٹے کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اصلی بیٹے کے مانند ہے، جیسے اصلی بیٹے کی بیوی سے سسر شادی نہیں کر سکتا، اس زمانے میں عرب یہ سمجھتے تھے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی شادی نہیں کی جا سکتی۔ اصل میں اللہ اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا۔ اب ان کی بنتی نہیں تھی، میاں بیوی میں بنتی نہیں تھی۔ حضرت زینب کے ذہن میں وہی قریشی ہونے کا ایک نام، ایک اعزاز تھا، اس بنا پر یہ اپنے شوہر سے اچھے طریقے سے پیش نہیں آتی تھی۔ ان کے شوہر بڑے پریشان ہوتے تھے، بڑا سمجھایا، حضور نے بھی بڑا سمجھایا، وہ نہیں مانی۔ آخر انہوں نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، حضرت زید نے ان کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ نے ان کی طلاق کروانی ہے اور ان کا نکاح آپ سے کروانا ہے، یعنی حضرت زینب کا نکاح آپ سے کروانا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش تو پہلے ہی بڑے طعن کرتے تھے، بڑی بکواسیں کرتے تھے اور اسلام کے خلاف اتنے چالے چلتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اگر یہ کام ہو گیا تو قریش تو یا مشرکین جو ہیں وہ تو اسلام پر طعنہ ہوں گے، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالیں گے اور بکواس کریں گے طرح طرح کے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ طلاق دینا چاہتے ہیں اور آگے یہ ہونا ہے، تو حضور ان کو روکتے تھے کہ زید طلاق نہ دینا۔ تو زید جو ہے وہ بیچارے تنگ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، یاد کیجئے جب آپ اس شخص کو کہتے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے انعام کیا۔ اب دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے، حضور کا کوئی احسان نہیں، اللہ فرما رہا ہے، اپنے سے الگ کر کے بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے انعام کیا اور نبی نے انعام کیا۔ انعمت علیہ، جس پر آپ نے انعام کیا، امسک علیک زوجک، کہ یاد کیجئے جب آپ اس کو کہہ رہے تھے جس پر آپ نے انعام کیا اور اللہ نے انعام کیا، کہ آپ اس کو یہ فرما رہے تھے کہ اپنی بیوی کو روک کے رکھنا، طلاق نہ دینا، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرنا، وتخفی فی نفسک، اور آپ نے اپنے نفس میں، اپنے دل کے اندر یہ اندیشہ کرتے تھے، واللہ مبدیہ وتخشی الناس، جبکہ اللہ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا تھا اور آپ لوگوں کا اندیشہ کرتے تھے۔ واللہ احق ان تخشیٰ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، پھر جب زید نے ان سے اپنی مرضی کو پورا کر لیا، اپنے نکاح کا وقت ان کے ساتھ گزار لیا، پورا کر لیا، زوجناکہا، تو ہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔
لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنوں پر کوئی تنگی ہمیشہ کے لیے نہ رہے۔ تو انہوں نے پھر طلاق دے دی۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ میں نے آپ کا نکاح کر دیا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی کے ہاتھ اپنے پیغام نکاح انقیاد بھیجا تھا، تو بڑی خوش ہوئی، اور ان کا نکاح آسمانوں پر اللہ نے پڑھایا تھا، دنیا میں ان کا نکاح نہیں ہوا۔ اس بنا پر یہ تمام ازواج مطہرات بشمول حضرت عائشہ پر بھی یہ فخر کا اظہار کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تو دنیا میں ہوئے، میں وہ ہوں کہ میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پر کیا۔ یہ حضرت زینب کا مقام، زینب بنت جحش۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس لیے کیا کہ آئندہ کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ تنگی ختم ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، جو اصل بہو ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن جو منہ بولا تم نے بیٹا بنایا ہوا ہے، جیسے رشتے لوگ بنا لیتے ہیں، تو اس کی بیوی وہ ویسی بیوی نہیں بن سکتی، وہ جائز ہی ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، رجالکم بیٹے کا باپ نہیں کہا، حضور کے 3 بیٹے تھے لیکن جوان کوئی نہ ہو، رجال کہتے ہیں رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں مرد کو، کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، اور یہ اس لیے فرمایا کہ وہ ان کے بیٹے نہیں تھے زید، فرمایا کہ کسی مرد کے باپ حضور نہیں ہیں، اور وہ خاتم النبیین، نبیوں کے خاتم ہیں، نبیوں کا سلسلہ حضور پر ختم ہو گیا، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا۔ میرے خیال میں کافی وقت ہو گیا ہے، ویسے تو بہت مضامین ہیں اس میں، پردے کے احکامات بھی اسی میں ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اصل میں تو بیان کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن ہے ہر سمجھدار بڑے بڑے آدمی کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناه ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم ان سے اجازت نہ لے لو، جب وہ تمہیں کھانے کے لیے بلائیں، اور کھانے کے وقت پر پہنچو، انتظار کرتے ہوئے نہ بیٹھے رہو۔ یعنی کسی کے یہاں دعوت ہوتی ہے، وہ ٹائم دیتا ہے آپ کو 9 بجے اور آپ 8:30 بجے 8 بجے چلے جائیں، اب وہ گھر والے کو، اور تو نبی کا معاملہ تھا، تو پہلے جا کر انتظار نہ کرو، جب جو ٹائم دیا جائے اس وقت جاؤ، فادخلوا فاذا طعمتم، جب تم داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، اور پھر جب کھانا کھا چکو، فانتشروا، پھر نکل جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور بیٹھ کر باتوں میں گپیں لگانے نہ بیٹھو، گپ شپ میں نہ بیٹھ جاؤ۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کا تو ایک ایک لمحہ اتنا مصروف تھا کہ حضور کو تو مہلت نہیں ملتی تھی، تو یہ لوگ آ کر بیٹھتے، لوگ بے تکلفی میں باتیں شروع کر دیتے۔ اب سرکار کو حیا آتی تھی ان کو کہتے ہوئے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ سرکار کے بارے میں حدیث شریف کے اندر ہے کہ کماری حیا لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے اللہ کے نبی، تو فرمایا کہ میرے نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، میرے نبی کو حیا آتی ہے، فیستحیی منکم، اور میرے نبی تم سے شرم فرماتے ہیں کہ تمہیں کچھ کہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، تو اس لیے تم بات وہاں کھانا کھاؤ اور چلے جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم نبی کے گھر میں سے کوئی چیز مانگو تو اوٹ میں کھڑے ہو کر مانگو، دروازے کے سامنے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے دروازہ کھٹکھٹایا، بالکل سامنے کھڑے ہو گئے اور وہ اس میں سے، تو فرمایا نا، اوٹ میں کھڑے ہو کر سوال کرو۔ اور نبی کی بیویوں کے ساتھ کوئی شخص قیامت تک کبھی نکاح نہیں کر سکتا، نبی کے بعد بھی ازواج مطہرات کے ساتھ کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اللہ کے یہاں بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر نبی کی بیویوں سے خطاب کیا کہ وہ ازواج مطہرات بھی ڈر گئیں کہ ہمارے تو خاص احکامات ہوئے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے باپوں سے اور اپنے باپ کے بیٹوں سے اور اپنے بیٹوں سے اور اپنے بھائیوں سے اور اپنے بھتیجوں سے اور اپنے بھانجوں سے اور عورتوں سے اور جو تمہارے کنیزیں ہیں ان کے سامنے تم آ سکو یا کوئی بات کر سکو۔ واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہنا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر بات پر گواہ ہے۔ پھر وہ آیت نازل ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سرکار نے فرمایا کہ مجھے زمین و آسمان اور زمین دنیا و ما فیہا میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا، چمک رہا تھا، اور ویسے بھی چمکتا تھا، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد حضور کا چہرہ اتنا روشن تھا، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وہ آیت عطا فرمائی ہے جو دنیا و ما فیہا سے محبوب تر ہے، اور وہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، بس اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلاۃ اور سلام بھیجو۔
اب یہ بڑی تشریح کی محتاج ہے یہ آیت، لیکن وقت ہمارا زیادہ ہے، بس تھوڑا سا بیان کر دیں کہ اس میں اللہ صلاۃ بھیجتا ہے اور فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اللہ کا صلاۃ بھیجنا الگ طریقے کا ہے، فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا الگ طریقے کا ہے، اور ہمارا صلاۃ بھیجنا الگ طریقے کا ہے، یہ فرق ہے۔ اللہ کا صلاۃ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے، اللہ اپنے حبیب کو محبت کی نظر سے دیکھتا رہتا ہے، یہ اللہ کا صلاۃ ہے۔ اللہ نے کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے کہ فلاں میرے نبی کو یہ دے، بلکہ اللہ تو خود دینے والا ہے۔ تو اللہ کا صلاۃ بھیجنے کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں مفسرین کرام نے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کمال محبت سے اپنے نبی کو دیکھتا رہتا ہے، ایک یہ کہ ہر لمحہ حضور کے درجات کو بڑھاتا رہتا ہے، اور ایک یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی کمال رحمتوں کا ظہور ہر لمحہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فرشتوں کا یہ ہے کہ فرشتے ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنے نبی کے درجات کو اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا۔ تو فرشتوں کے اس کہنے سے اللہ نے اپنے نبی کے درجات کو نہیں بڑھانا۔ اس کی مثال دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سامنے کوئی فقیر آئے، میاں بیوی جا رہے ہوں، فقیر دیکھ کے جوڑی کو تو وہ کہتا ہے کہ اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ طالب علموں کو دیکھے تو کہتا ہے بچے اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ بچے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تمہارے بچوں کو سلامتی دے، اللہ حج کو بھیجے۔ یہ جملے کہنے سے ہماری وہ نہیں ہوتا، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارا اتنا خیر خواہ ہے، ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو اس کو کچھ دے دو۔ تو جب فرشتے یا بندے اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کے درجات کو بڑھا، تو اللہ ان بندوں کی دعاؤں کے انتظار میں نہیں ہے کہ وہ کہیں تو بڑھائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پھر اس بندے پر پیار آ جاتا ہے کہ میرے محبوب کے کتنی محبت کرنے والے ہیں، بس ان کے درجات کو بڑھا دو۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر ہے کہ من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار رحمت کی دعا بھیجے اللہ پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ له بابا من العافیہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بندے کے لیے کیا ہے؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، بندے کے لیے صلاۃ اور سلام ہے۔ اب یہ ایک بڑی آج کل ایک متنازع بات بن گئی ہے، لوگوں نے فتنے بنا لیے، ہر بات میں تنازع تنازع تنازع، اختلاف اختلاف اختلاف، اور وہ کہتے ہیں کہ درود جو ہے وہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے جو نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے، تو یہ سب سے افضل درود ہے۔ حالانکہ ہم اگر غور کریں تو اس کے اندر سلام کا لفظ شامل نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے دونوں درود پڑھے، اس میں کہیں سلام کا لفظ شامل نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اب وہ لوگوں کے دینوں میں ایسا فتنہ ڈال دیا، وہ کہتے ہیں یہی درود حضور نے سکھایا، یہ افضل درود ہے۔ حالانکہ اس درود کا بیان کرنے کا شان نزول ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں آپ پر صلاۃ اور سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، تو سلام تو ہم آپ پر بھیجتے ہی ہیں۔ نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام تو ہم آپ پر بھیجتے ہیں۔ اب یہ صلاۃ کیا ہے؟ تو حضور نے بطور صلاۃ کے یہ 2 صیغے بتائے، اللہم صلی اور اللہم بارک، یہ حضور نے بطور صلاۃ کے بتائے، اور اس کے ساتھ سلام الگ پڑھا جاتا تھا۔ صحابہ کرام کے سوال میں یہ بات شامل تھی کہ اے اللہ کے نبی سلام تو ہم آپ پر بھیجتے ہی ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر سلام ہو۔ اور صلاۃ کیا ہے؟ تو حضور نے صلاۃ میں 2 چیزوں کا اضافہ کیا، ایک صلاۃ کا لفظ اللہم صلی اور ایک اللہم بارک، 3 چیزیں ہوگی، صلاۃ، سلام، برکت، اور چوتھی چیز حضور نے شامل کی آل کو، صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، حضور کی آل کو۔ ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود پڑھا اور میری آل پر نہ پڑھا اس نے گویا مجھ پر درود پڑھا ہی نہیں۔ اب درود کامل درود، اچھا پھر یہ کہنا بھی غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف درود ابراہیمی ہی سکھایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں ایسے نہیں ہے، غربت ہے، بہت تنگی ہے، بڑے غریب تھے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ درود پڑھا کر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود پڑھنا حضور نے فرمایا کہ دولت کے حاصل کرنے کے لیے بڑا اکثیر ہے، بڑا مجرب ہے، جو مالی تنگی کا شکار اس کو پڑھے تو بڑی دولت آتی ہے۔ تو یہ، اور حضور نے اور بہت سارے صیغے تعلیم کیے، اور محدثین نے
جہاں حدیث شریف کا نام آئے، حضور کا نام آئے، وہاں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے۔ تو یہ کہنا کہ درود ابراہیم کے بغیر کوئی اور درود پڑھنا غلط ہے یا بس وہی درود، اس کے اگر وہ کوئی پڑھے درود ابراہیم پڑھے سبحان اللہ، لیکن اس کے پہلے کہ اس کے بعد السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنا اسے لازم ہے، تب جا کر صلاۃ والسلام مکمل ہوگا۔ لیکن السلام علیک ایھا النبی پڑھنے سے تو ویسے ہی موت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کہنا تو بعض لوگوں کو ویسے شرک لگتا ہے۔ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، ای کا مطلب ہے حاضر قریب کے لیے، جیسے یہ بیٹھا ہے تو میں سے کہیں ای عمران ای الناس ایھا الناس، آپ لوگوں کو قریب میں ہے، یا تو پھر دور کے لیے پکارا جاتا ہے، یا رسول اللہ تو دور کے لیے ہے، ایھا قریب کا کہہ کر پکار لیتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، لیکن دور کے لیے کہ یا کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ تو وہ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا۔ نماز میں پڑھتے ہیں، نماز میں ہر مسلمان پڑھتا ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو یا رسول اللہ کہنا ان کو شرک نظر آتا ہے، اور قرآن نماز میں خود کہتے ہیں کہ یا نبی تم پر سلام ہو، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو یہ مختصر سی بات ہے۔ کامل درود وہ ہے کہ جس میں صلاۃ، سلام، برکت اور آل شامل ہو۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو بس اس کو کہہ کے کافی سمجھتے ہیں، اس میں آل شامل نہیں ہے۔ یہ درود کامل تب ہوگا جب ہم کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، حضور کی آل بھی شامل ہو گئی، حضور کے اصحاب بھی شامل ہو گئے۔ آل سے مراد صرف حضور کی اولاد ہی نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی روح سے آل ماننے والوں کو بھی کہتے ہیں۔ ہم بھی بحمد اللہ تعالی مسلمان ہیں، حضور کی آل ہیں، تمام مسلمان کلمہ گو حضور کی آل ہیں، حضور نے خود فرمایا ہے۔ تو آل سے مراد تمام مومنین شامل ہیں اس کے اندر، اور خود حضور کی اہل بیت آل کو شامل ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن حکیم اور احادیث کو حضور کی عشق و محبت کی روشنی میں سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ بہت اہم مضامین ہیں۔ انشاءاللہ درس قرآن میں جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، جب یہاں پر پہنچیں گے جو اہم مقام ہیں زیادہ تفصیل میں وہاں پر بات کریں گے۔ یہاں تو منزل کا خلاصہ بیان کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، چونکہ منزل زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی 15 20 25 منٹ لگ جاتے ہیں اس میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اللهم اكرمنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام، صلى الله تعالى على